بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین عن ابی مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان رواہ مسلم۔ ابو مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طہارت، پاکیزگی، صفائی نصف ایمان ہے۔ ابو مالک یہ حارث بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ ہیں۔ صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ باب فضل الوضوء میں امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ حدیث نمبر 223 ہے۔ حدیث لمبی ہے لیکن سید محمد داود غزنوی رحمہ اللہ نے صرف حدیث کا پہلا حصہ طہارت کی اہمیت کے پیش نظر اپنی کتاب نخبۃ الاحادیث کے اندر ذکر کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، حدیث کے اس پہلے چھوٹے سے حصے کے اندر جس چیز کی اہمیت کو بیان کیا ہے وہ پاکیزگی، صفائی اور طہارت ہیں۔ کیوں؟ اسلام دین فطرت ہے، اس لیے اسلام نے طہارت پر، پاکیزگی پر، صفائی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ طہارت جسم کی ہو، لباس کی ہو، جگہ کی ہو، روح کی ہو۔ ظاہری طہارت کا باطن پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طہارت کی اہمیت کے پیش نظر ہی اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا تھا، نظفوا افنیتکم ولا تشبہوا بالیہود، اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف رکھا کرو، یہود کی مشابہت نہ کیا کرو۔ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر صفائی پر زور دیا۔ ایک آدمی پرا گندہ بالوں والا، لباس بھی میلا کچیلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ کہتا مجھے سادگی پسند ہے۔ اب میں سادگی یہ نہیں ہے
کہ انسان گندا رہے، طہارت میں، پاکیزگی میں، صفائی میں بھی سادگی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اون کے کپڑے پہنا کرتے تھے، موٹا لباس ہوتا تھا، پسینہ آ جاتا، اور پسینہ کے آنے کی وجہ سے ظاہر بات ہے جب اجتماع ہو، زیادہ لوگ اکٹھے ہوں تو اسمیل تو، بو تو پھیلتی ہے۔ جمعہ کے دن جب وہ مسجد میں سارے اکٹھے ہوتے تو مسجد کے اندر اسمیل ہی اسمیل، بو ہی بو ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ حکم دیا، تم میں سے جو شخص جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کر کے آئے۔ الغسل واجب علی کل مسلم، غسل مسلمان پر واجب ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت و پاکیزگی کے پیش نظر ہی مسلمانوں کو اس بات کا یہ حکم دیا کہ مسجد میں آنے سے قبل کچا پیاز، لہسن اور اس قسم کی جو بدبودار چیز ہے وہ کھا کر نہ آئیں، کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اور اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہو اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور طاہر رہنے والے انسان امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کا حکم دیا؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑے صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے، نجاست سے دور رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بڑے پاک و صاف رہنے والے تھے، صرف یہ بات بیان کر کے سورہ مدثر میں اللہ تعالیٰ نے امت کو، اپنے بندوں کو یہ بات سمجھائی کہ تمہیں بھی اپنے کپڑوں کو بھی پاک و صاف رکھنا ہے اور نجاست سے دور رہنا ہے۔ اور جو انسان طہارت کا خیال نہیں رکھتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حالانکہ وہ انسان استنجا کرتا ہی ہوگا لیکن پیشاب کے چھینٹیں پڑنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عامت عذاب القبر من البول، جب انسان پیشاب کرتا ہے اور اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں ہے اس کی وجہ سے اس کو قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اور دو قبروں والوں کو جو عذاب ہو رہا تھا ان میں سے ایک کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان کیا، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَتِرُ مِن بَوْلِ، یعنی پاکیزگی، طہارت، یہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ جہاں اور لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہاں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور بہت زیادہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اہل قباء یعنی قباء بستی والے جو تھے وہ لوگ پانی کی ظاہر قلت کے باوجود مٹی سے استنجا کر کے پھر پانی سے بھی استنجا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کون سا عمل کرتے ہو اللہ رب العالمین نے تمہاری مدح، تمہاری تعریف میں یہ آیت نازل فرمائی ہے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مٹی سے استنجا کر کے پانی سے بھی استنجا کرتے ہیں، دھوتے ہیں اچھی طرح تاکہ کوئی چیز باقی نہ رہ جائے۔ تو جب انسان اس قدر اپنی طہارت کا خیال رکھتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین بھی اس بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے پہلے حصے کے اندر جس چیز کو بیان کیا ہے میں الطہور شطر الایمان، طاعہ کی پیش کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا طہارت، پاکیزگی، صفائی، اور اگر طاعہ کی زبر کے ساتھ ہوگا تو وہ چیز جس سے طہارت حاصل کی جاتی۔ الطہور
وہ پانی ہے، کپڑا ہے، ٹشو ہے، مٹی کے ڈیلے ہیں، جس چیز سے طہارت حاصل کی جاتی ہے پھر وہ مراد ہوتی ہے۔ لیکن اگر طا کے پیش کے ساتھ یہ پڑھا جائے گا تو پھر الطہور، تو اس کا مطلب ہے طہارت، پاکیزگی، صفائی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی ان آیات میں بھی اس کی اہمیت بھی بیان کر دی اور اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا ان لوگوں سے، اور پھر اس کی اہمیت اس بات سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انسان پاک ہے، اس کا لباس، اس کا جسم پاک ہے، لیکن اس طہارت سے ایک خاص چیز جو مراد ہے وہ کیا ہے، وہ وضو ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، کوئی نماز وضو کے بغیر قبول نہیں۔ اگر انسان وضو نہیں کرتا تو اس کی نماز ہی قبول نہیں۔ اور جو صدقہ خیانت کے مال سے ہو وہ صدقہ بھی اللہ رب العالمین کو قبول نہیں، کہ مال کسی کا اس میں سے خیانت کر کے انسان کہے چلو میں صدقہ کر دیتا ہوں، نیکی صدقہ وہ نیکی نہیں ہے، صدقہ قبول ہی نہیں تو نیکی کہاں ہوگی۔ تو اس لیے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور وضو طہارت ہے نماز کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ساری چیزوں کو الطہور شطر الایمان، طہارت، پاکیزگی، صفائی، یہ نصف ایمان ہے۔ یعنی انسان کو سب سے پہلے اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنے لباس کو، جگہ کو، اور ہر چیز میں طہارت و صفائی کا خیال رکھنا۔ گھر کے اندر ہے تو انسان اپنی صفائی کا، آفس میں ہے تو صفائی کا خیال، اور اگر گھر کے اندر بھی سامان بکھرا پڑا ہے، کوئی صفائی کا خیال نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی وعید کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ اپنے صحنوں کو، اپنے گھروں کو صاف رکھا کرو۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو یاد رکھو یہ یہود کی مشابہت ہے، جبکہ ہمیں ہر کام میں یہودیوں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ اور جو انسان جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے، انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پاک اور صاف رہنے کی، ہمیں اپنی سوچ کو، فکر کو، اپنے دل کو، دماغ کو، اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو، آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو، ہر قسم کی ان محرمات سے، ان برائیوں سے، ان گندگیوں سے پاک رکھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔